اے دنیا والو، مجھے لاوارث نہ سمجھو، کیونکہ وارث ہے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمیں کوئی چھوٹی سی بات کر دے، ہم غصہ کر لیتے ہیں، اگلے کو مارنے تک جاتے ہیں۔ لیکن آئے وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا حوصلہ دیکھیے، آپ کا صبر دیکھیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امام ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مقلد، سب سے زیادہ پیروی کرنے والے آپ کی ہیں، لوگ سب سے زیادہ آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ تمام اماموں میں سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد گرامی کا جب وصال ہوا، 3 دن آپ تعزیت کے لیے بیٹھے رہے، لوگ آتے رہے جاتے رہے۔ جب 3 دن کے بعد آپ باہر نکلے، بازار میں گئے تو ساتھ آپ کے دوست احباب، آپ کے شاگرد بھی ساتھ تھے۔ راستے میں وہ بندہ ملا جو آپ سے حسد کرتا تھا، کینہ بغض رکھتا تھا۔ سارے جانتے تھے کہ یہ بندہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض کرتا ہے، آپ سے بغض رکھتا ہے، آپ سے حسد کرتا ہے۔ جب دیکھا تو سلام لینے کے بعد کہتا ہے، ابو حنیفہ، میں نے سنا ہے کہ آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، جی ہاں۔ وہ بندہ سلام لینے کے بعد، یہ بات کرنے کے بعد کہتا ہے، ابو حنیفہ، میرا نکاح اپنی والدہ کے ساتھ کروا دو۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے جب یہ سنا اور ساتھ والوں نے جب سنا، ساتھ والوں کو غصہ آیا، تلواریں نیام سے نکالنی کہ ہم اس کی گردن اڑا کے رکھ دیں گے۔ امام اعظم کو کیسی بات کر دی، مگر آپ نے لوگوں کو سمجھایا، ساتھ والوں کو سمجھایا کہ کوئی بات نہیں، یہ شاید ہمیں لاوارث سمجھ رہا ہے، یہ بندہ یہ بات نہیں جانتا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ بندہ ہمیں لاوارث سمجھ رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ بات کہہ کر ان کو چپ کروایا۔ آپ نے فرمایا، میرے دوست، تو نے جو بات کی ہے ٹھیک ہے، وہ یہ شرعی مسئلہ ہے، غیر شرعی نہیں۔ میری والدہ کی عدت پوری ہو لینے دو، جیسے ہی عدت پوری ہوگی میں اپنی والدہ کے ساتھ تمہارا نام لے کے بات کروں گا۔ اگر میری والدہ تمہارے ساتھ نکاح کرنے پر راضی ہو جائیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ یہ بات کر کے چند قدم ہی آگے گئے، ساتھ ہی وہ بندہ زمین پر گرا، گرتے ہی مر گیا، انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا امام اعظم سے کہ اے امام، بتائیے اس بندے کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا، اسے امام اعظم ابو حنیفہ کا صبر لے ڈوبا ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ تم جو تہمتیں لگاتے ہو مجھ پر، یاد رکھنا میرا صبر تمہیں لے ڈوبے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے میرے نبی کی سیرت کو اپنایا اور لوگوں کو اپنا کر بتایا کہ جب لوگ تکالیف دیں، ایسی باتیں کریں کہ بندے کا خون کھول اٹھے، اس وقت بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ میرے نبی بھی جب طائف میں گئے تو کیا کیا ظلم و ستم کیے، خون پاؤں مبارک تک آ گیا، نالین مبارک تک آ گیا، پھر بھی ان کو بد دعا نہیں دی۔ لجپال کی کریمی پہ قربان جاؤں، اس وقت بھی یہی فرمایا کہ ان کی آنے والی نسلیں ایمان لے کے آئیں گے۔ میں آقا کے قدموں کے ساتھ لگنے والی دھول پہ قربان جاؤں، آپ کی شان کریمی پہ صدقے جاؤں۔ آپ نے ان کو بھی دعائیں دی جو آپ کو تکالیف دیا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی صبر کے ساتھ، حوصلہ کے ساتھ اس آدمی کو جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے